اگر ایک آپ منٹ مجھے سن پوچھیں لیجئے کہ بھئی اس سن کی لیجئے دلیل کیا سن ہے؟ لیجئے سن لیجئے بولنے تو دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ جی انسانیت جاری ہے، نبوت بند ہو گئی ہے. یہ کیا؟ تو میں پوچھتا ہوں انسانیت جاری ہے، شرعی نبوت بند ہو گئی ہے، یہ کیا بقول آپ لوگوں کی بھی بند ہے نا؟ اور آپ کے بقول وہ نبوت بھی بند ہے، وہ نبوت بھی بند ہے جو بغیر اللہ کے براہ راست ملتی ہے، وہ بھی بند ہے. اب ملتی کون سی ہے؟ ذلی بروزی، غیر حقیقی، غیر مستقل اور ناقص نبوت بقول مرزا جی کے. اس کا ثبوت آپ نے پیش کرنا ہے. جی بسم اللہ کریں. جی دیکھیں، جب ہمارے میں اور آپ میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ شریعت مکمل ہوگی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تو اس پر میں آپ سے کیا بحث کروں؟ یعنی کہ آپ سے میں بحث کروں کہ میں کھاتا ہوں آپ بھی کھاتے ہیں، میں سوتا ہوں آپ بھی سوتے ہیں، یہ بحث کروں؟ جس چیز پہ اختلاف ہے نہیں اس میں اختلاف ہے. جب نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ ذلی کا سوال، نہ بروزی کا سوال، نہ مستقل غیر مستقل، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک عقیدہ بنایا، اس کی مجھے آپ قرآن سے دلیل دے دیں جس پہ اختلاف ہے، آپ نے جمع کیا. چلیں 2 منٹ لگا دیں، جب ان کے 2 منٹ لگا دیں، 2 منٹ دیکھیں جی، اب بات یہ ہے کہ جی ہم نے عقیدہ بنایا. جو میرا عقیدہ ہے نا، زندگی کے پہلے 52 سال خود مرزا جی کا عقیدہ بھی یہی رہا ہے. ٹھیک ہے، خود 52 سال مرزا جی کا یہی عقیدہ رہا. اور لفظ خاتم النبیین کا ترجمہ خود مرزا جی نے روحانی خزائن جلد 3 سے 511 کے اوپر کیا ہے، نبیوں کا ختم کرنے والے. ٹھیک ہے جی، خود. اب میں قرآن کریم کی اس آیت سے، نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے آقا علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، جس سے 52 سال مرزا جی مانتے رہے ہیں. توڑیں اس دلیل کو. جی دیکھیں بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ میں، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. تو آپ نے اللہ کے حضور جا کر یہ نہیں کہنا کہ ہم نے اپنے ختم نبوت کا عقیدہ اس لیے بنا لیا تھا کیونکہ مرزا صاحب پیدا ہو گئے تھے. آپ کا یہ عقیدہ مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا، اور آپ کا یہ عقیدہ وہ فوت ہو گئے، ان کی وفات کے بعد بھی موجود ہے. آپ نے اللہ کے حضور جا کر یہ کہنا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا تھا. تو اس کی بجائے کیا کوئی آیت پیش کریں، بتائیں کہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، آپ پناہ ڈھونڈتے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں میں. جب ان کی باری آئے گی، کیونکہ ہم انہیں مانتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور قرآن کے مطابق ان کی بات کیسے بنتی ہے. مخالف نہیں بتایا کرتا کہ جس کا وہ مخالف ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. آپ اپنا عقیدہ بتائیں گے، اس کی دلیل دیں گے، ہم اپنا جب عقیدہ بتائیں گے، ہماری کتابوں کی طرف بات آئے گی تو ہم وہاں سمجھائیں گے آپ کو. اگر یہ بات مان لی جائے کہ دشمن جو ہے، جو مخالف ہو، وہ آپ کو سمجھائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ پھر سلیمان رشدی سمجھائے گا مسلمانوں کو قرآن کیسے سمجھنا ہے. یہ اصول دنیا میں کبھی قائم ہی نہیں ہوا. آپ مانتے ہیں قرآن کو، آپ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو ماننے کا، تو آپ بتائیں گے کہ قرآن کو آپ کیسے سمجھتے ہیں، نہ کہ سلیمان رشدی بتائے گا دشمن. ٹھیک ہے، تو آپ مرزا صاحب کے مخالف ہیں، آپ نہیں بتائیں گے کہ مرزا صاحب کو کیسے سمجھنا ہے. ہم ان کو کتابیں مانتے ہیں، ہم حوالے بھی پیش کریں گے، لیکن وہ بات بہت بعد میں آتی ہے. پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے. اگر قرآن سے ایک دلیل مل جاتی ہے کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا، تو مرزا صاحب ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. ہمیں ان کی کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ میں کیوں ایسے بندے کا دفاع کروں جو قرآن سے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. اور اگر قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ نبی نہیں آ سکتا، پھر اجماع کیا، ایک ہی آیت کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ کون جو ہے وہ ڈھیر ہوتا ہے، کون ہوتا ہے. جی جی کریں بات، آیت مجھے بتائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا پہ فرمایا کوئی نبی نہیں آئے گا کسی قسم کا. جی شکریہ. میں اصل میں انتظار کر رہا تھا کہ وقت ختم ہو جائے آپ کا، میں کسی کے وقت میں بولنے کا قائل نہیں ہوں. بٹ صاحب نے کہا جی کہ قرآن کریم سے پیش کریں. بٹ صاحب کون سا قرآن؟ آپ کے بانی تو کہتے ہیں قرآن 1857 میں دنیا سے اٹھ چکا، اور کلمت الفصل میں بشیر احمد صاحب نے کہا ہے قرآن مرزا صاحب پہ نازل ہوا ہے. دنیا میں تو قرآن تھا ہی نہیں. اگر قرآن ہوتا تو مرزا صاحب کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو جناب پہلے قرآن پہ اپنا ایمان ثابت کریں، اس کے بعد قرآن کی بات کریں. قرآن تو آپ کے لیے حجت ہی نہیں ہے. آپ کا تو اس قرآن پر ایمان ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوا تھا. پہلے وہ قرآن لے کے آئیں، وہ قرآن کے اندر جو مرزا جی پر نازل ہوا ہے.
کلمۃ الفصل پڑھی ہوتی تو کم از کم یہ بات نہ کرتے آپ۔ انہوں نے لکھا ہے قرآن تو دنیا میں تھا ہی نہیں، مشکل ہی یہ ہے کہ وہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے چاہا کہ نعوذ باللہ خاتم النبی علیہ السلام کو دوبارہ مرزا کی شکل میں جو مبعوث ہوئے اور پھر ان پہ قرآن اتارا گیا۔ تمہارا تو موجودہ قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ مرزا والا قرآن لے کے آؤ پھر اس سے دلیل دے کے بات کر لیتے ہیں۔ تمہارا قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے، میں تمہیں قرآن سے دلیل کیوں دوں بھائی؟ کس خوشی میں؟ قرآن اہل قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے، کافر کے سامنے قرآن کوئی نہیں پڑھتا۔ اب میں جا کے عیسائی کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دوں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں، جیسے آپ نہیں مانتے۔ وہ قرآن کدھر ہے جو مرزا پہ نازل ہوا تھا، مرزا صاحب پہ؟ وہ مرزا صاحب والا قرآن پاک لے کے آئیں جو نازل ہوا تھا، ہم دکھا دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ پہلے قرآن پہ اپنا ایمان ثابت کرو گے، تمہارا تو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے، موٹی بات ہے، اس کا جواب دیجئے۔ وہ قرآن کدھر ہے مرزا صاحب والا؟ لے کے آئیں اس کو۔ جی سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ہے، رسول کہے گا میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ آپ آج اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ امت کی کیا صورتحال ہو جائے گی، کیا کہ وہ صورتحال ہو گئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوتی تو کیا وہ ان کو سناتے تھے جو ان پر ایمان لے کے آئے تھے، یا ان کو سنایا کرتے تھے، دلائل دیا کرتے تھے جو ان پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے؟ ان کو بھی سناتے تھے، ان کو بھی سناتے تھے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو جو آیات میں پیش کر رہا ہوں اسی قرآن میں ہے نا جس کو آپ مانتے ہیں۔ میں وہی آیات پیش کر رہا ہوں جو اس قرآن میں جس کو آپ مانتے ہیں۔ تو بھائی جس کو آپ مانتے ہیں وہاں سے ہی آپ دلیل دے دیں کہ دیکھیں میرے اللہ نے کیونکہ قرآن میں یہ ہدایت ہمیں دی، ہم نے مان لیا۔ اب وہ ہدایت سرے سے قرآن میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے جو آپ کا عقیدہ ہے، اس لیے آپ بہانے بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں بیرسٹر ہوں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اگر قرآن سے ذرا بھی لگاؤ ہے، کوئی تاریخ کا علم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کہو، کافروں سے بھی کرو، اہل کتاب سے بھی بات کرو، سب سے بات کرو۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی کل کہو، قل هو اللہ احد۔ یعنی کہ آپ نے آج ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ بالکل قرآن سچ کہتا ہے۔ قرآن یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اس سے بہتر ثبوت ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کس قرآن سے دلیل دوں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کون سا قرآن بھیجا ہوا ہے۔ تو جو میں آیات بتا رہا ہوں اگر وہ اس قرآن میں نے جو آپ کیا تو پھر آپ بات کریں۔ تو بھائی اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ نے قرآن سے دلیل بنانی ہے اور اللہ کے زور جا کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم تھا تیری طرف سے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا تو ہم نے مان لیا، تو وہ آج بتا دیں جلدی سے تاکہ معاملہ ختم ہو۔ شکریہ۔ ٹائم لگا دیں میرا، شکریہ۔ بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی علیہ السلام دعوت دے رہے تھے یا کفار سے مناظرہ کر رہے تھے؟ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کو دعوت دے رہے تھے یا کفار سے مناظرہ کر رہے تھے؟ اس وقت کفار کے پاس کون سی کتابیں تھیں؟ وہ تو وہ تھے اپنا بت پرست مشرک تھے۔ ہاں جی، ان کے پاس کون سی کتابیں تھیں جو اصل حالت میں موجود تھیں؟ خدائی کتابیں، کتب خداوندی۔ اتنا تو سوچ لیا کریں، اور بات کرتے کرتے خود تو کافر بھی تسلیم کر لیا آپ نے کہ کافروں کو بھی سنائیں، یہ بھی یعنی آپ کو تو کافر مان رہے ہیں۔ کم از کم بات تو بندہ عقل سے کرے نا۔ آپ کے بانی کے بیٹے نے خود لکھا کہ قرآن مرزا صاحب پر نازل ہوا بقول انس کے، میرے نہیں ان کے۔ آپ کے بانی نے کہا کہ قرآن 1857 میں دنیا سے اٹھ گیا ہے، آپ اور میں کر رہے ہیں مناظرہ، اور مناظرہ کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ خصم کو اس کی مسلمات سے جواب دیتے ہیں۔ آپ کی مسلمات ہی واضح نہیں ہیں، ہمارے پاس جو قرآن ہے اس پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو پہلے بشیر ایم اے اور مرزا صاحب دونوں کو کافر تسلیم کرو، مانو کہ دونوں کافر ہیں۔
ٹھیک ہو گیا؟ پہلے تو یہ ماننا پڑے گا آپ کو، تب بات آگے چلے گی۔ پہلے تو مسلمات واضح کریں، یہ ثابت کریں کہ قرآن پہ آپ کا ایمان بھی ہے، اس قرآن کو مانتے بھی ہو، کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے، دعوت نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ جو دلیل نبی علیہ السلام کی تم نے دی ہے وہ دعوت کی دلیل ہے، وہ دعوت کا میدان ہے، یہ مناظرے کا میدان چل رہا ہے۔ دعوت بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن یہ میدان مناظرے کا ہے۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی میں 2 منٹ کا شکریہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، نبی کی انسان تمام انسانوں کے لیے ہے، تو مجھے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میرے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے قرآن ہے، میں کہتا ہوں بسم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں نے اس قرآن کو مان لیا، جو آیت پیش کر رہا ہوں میں اسی قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ یا تو آپ کہیں وہ آیات قرآن میں موجود نہیں ہے، اب آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ کوئی بھی آیت قرآن میں موجود نہیں ہے، اور ہماری کتابوں کا تعلق آپ سے بھائی نہیں ہے۔ جب آپ کا ختم النبوت کا عقیدہ تھا تو ہماری کتابوں سے چھپی بھی نہیں تھی، بہت پرانا آپ کا عقیدہ، تو قرآن سے بتانے سے آپ کیوں جھجک رہے ہیں؟ جب آئے تھے اپنا نجران کے نصارہ آئے تھے، عیسائی آئے تھے نبی کی کے پاس، وہاں پہ مکالمہ ہوا تو نبی کی میں ہمیشہ قرآن سے ہی دلیل دیا کرتے تھے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کوئی بھی ایسی آیت نہیں اتاری جس پہ آپ کا عقیدہ پورا اترتا ہو، جو آپ کے عقیدے کی تصحیح کرتی ہو۔ اللہ تو میرا بھی آپ کا ہی ہے، آپ کا بھی وہی اللہ ہے، میرا بھی وہی اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی قرآن وہی پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتا ہے اور اعوذ برب الناس والی آخری صورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ اگر آپ کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، اگر آپ نے، میں بلا وجہ بحث کرنے کا عادی نہیں ہوں، بحث کرنے کا بھی عادی نہیں ہوں، اگر آپ نے اگلی ٹرم میں کوئی آیت ایسی نہ بتائی تو پھر میں معذرت کر کے بھی چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے یہاں پہ کوئی ہار جیت نہیں کرنی، آپ کو سمجھانا تھا، آپ سے سمجھنا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو عدالتوں میں جیسے وہ ٹرک سے سوال کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ دلیل نہیں دے سکتا۔ میں پھر انتظار کرتا ہوں کہ آپ اپنی باری میں کوئی دلیل دیں گے، قرآن کی کوئی آیت سے بتائیں گے، کوئی مفہوم بتائیں گے کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تو نبی کی امت کو نعوذ باللہ باج بنانے والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود مجھے طعنہ دیا ہے کہ جی امت کو بانج، تو امت تو بانج آپ نے کر دی ہے، اتنی بڑی امت اور اس میں ایک بھی صاحب شریعت نبی نہ آئے، اور کوئی حقیقی نبی نہ آئے، بلکہ غیر حقیقی، غیر تشریحی، ذلی، بروزی، ناقص قسم کی نبوت آئے۔ امت کامل میں ناقص نبی کیا کرنے آ رہا ہے جی؟ یہ بتانا تھا آپ نے، لیکن اپنی دفعہ جواب دیتے ہوئے پتہ نہیں کون سی تکلیف ہو جاتی ہے آپ کو۔ تو آپ کہیں نہ کہ بشیر میں کافر ہے کہ اس نے قرآن کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، پلیز بھائی مجھے کوئی گفٹنگ نہ کرے یار، پلیز گفٹنگ نہ کیا کرے مجھے۔ دوسری بات یہ کہ علی جناب آپ تو جواب ہی نہیں دے رہے، آپ کہیں کہ بشیر میں کافر ہے کہ اس نے قرآن کے بارے میں جھوٹ بولا، اور ذلی بروزی نبوت کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے بارے میں تو کہتے ہیں میں ذلی بروزی نبوت ہوں، تو کوئی قرآن میں آیت ہے؟ چلیں آپ نے کہا قرآن کی آیت پڑھ دیں، آپ تو جواب نہیں دے سکے کیونکہ قرآن تو ہمارا ہے، ہم دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کھولیے گا، اس کی آیت نمبر 4 ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ ذکر ہے اس کلام کا جو نبی پاک پہ نازل ہوا، اور اس کلام کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، آپ کے بعد نازل ہونے کا کسی کلام کا ذکر ہی نہیں۔ میں تو اللہ سے کہہ دوں گا قیامت میں کہ یا اللہ آپ نے قرآن میں ذکر کیا تھا نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام کا اور اس سے پہلے نازل ہونے والے کلام پر، اس پر تو میرا ایمان تھا، آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا کہ میرے حضور علیہ السلام کے بعد بھی کسی پہ کوئی کلام نازل ہوگا اس پہ ایمان لانا ہے۔ جب آپ نے حکم نہیں دیا تو میں نے نہیں لایا۔ ٹھیک ہے جج صاحب، دیجئے جواب اس کا۔ پڑھ دی میں نے قرآن کی آیت آپ کے لیے، آپ کے پاس تو قرآن ہے نہیں۔ جی چلیں، شکریہ بہت بہت، آپ نے اب شروع کیا قرآن سے۔ دیکھیں قرآن ہی نازل نبی کی انسان سے ہوا ہے، نہ کہ ایک آیت نازل ہوئی جو آپ نے پڑھ دی ہے، سارا قرآن نبی کی انسان سے نازل ہوا ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ مومن آیت نمبر 34 میں، سورہ محمد آیت نمبر 34 میں
کہ یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا، تم نے حدود سے تجاوز کیا، اللہ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 11 میں بیان کرتا ہے کہ یہ قصے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے قصے بیان کی ہیں، آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ دوسری قوموں کے قصوں پر مشتمل ہے، پرانے انبیاء کے قصوں پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہ بتا رہا ہے کہ اسے یہ بتائے گی تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تم وہی غلطیاں نہ کرو جو دوسرے قوموں نے کی۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مجھے براہ راست نہیں بتائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کو سنائی، قرآن نے اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ محفوظ کر لیا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ اس فتوے سے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے، تم نے وہ غلطی نہیں کرنی جو اس قوم نے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کو رسول نہیں بھیجے گا، تم نے حدود سے تجاوز کیا، اللہ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے۔ وہاں پہ تو سمجھنے پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو، یہاں پہ آپ نے عقیدہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آپ اس فتوے کو 100 سے 1000 سے ضرب دے دیں تو وہ فتویٰ آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ میں نے تو عبرت حاصل کر لی، اور میں نے کہا کہ یہ کلام نبی کے وسلم پر نازل ہوا، اور یہ کلام کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں کہنا کہ کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا۔ اب میں قرآن کو کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، میں قرآن کو ماننا ہے، آپ کی عقیدہ تو میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن نے سچا ہونے کے لیے عقیدہ نہیں مانگا، اجماع نہیں مانگا، دلیل مانگی۔ میرا ٹائم لگا دیں۔ بٹ صاحب جو آیت قرآنی میں نے پڑھی تھی، دیکھ لیجئے ناظرین و سامعین، بٹ صاحب نے میری بیان کردہ آیت کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا، سرے سے کوئی کلام نہیں کیا۔ بٹ صاحب حضرت سیدنا و نبینا یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو آپ کے بعد صاحب شریعت نبی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آپ کے بعد حقیقی نبی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ یا آپ کے بعد کوئی ذلی بروزی ناقص قسم کا نبی آیا تھا، بقول جس طرح مرزا جی آئے ہیں، ناقص غیر حقیقی ذلی بروزی؟ اس کی دلیل کہاں ہے پورے قرآن میں؟ کوئی ایک آیت بھی پڑھ سکے ہیں آپ تب تک؟ کوئی نہیں پڑھ سکے۔ یوسف علیہ السلام والی آپ نے آیت پڑھی، اس کے بعد تو شرعی نبی بھی آئے ہیں، تو پھر بند کیوں مانتے ہو؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آپ کے جو بنی اسرائیل تھے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور ان پر کتاب بھی نازل ہو۔ جی، کیا آپ نے نبی پاک کی امت کو اتنا بھانج سمجھ لیا؟ معاذ اللہ، بقول آپ نے کہا تھا، اتنا بانج سمجھ لیا، نبی پاک کا فضان اتنا ہلکا کر دیا کہ آپ کی امت سب سے افضل امت ہونے کے باوجود اس میں کوئی صاحب کتاب نبی نہیں آ سکتا، کوئی حقیقی نبی نہیں آ سکتا؟ آیا بھی تو ایک ذلی بروزی غیر حقیقی غیر تشریحی اور ناقص قسم کا، معاذ اللہ۔ نبوت بھی کبھی ناقص ہوتی ہے؟ دعویٰ ہے مرزا جی کا ناقص نبی ہونے کا، وہ نبوت بھی کبھی ناقص ہوتی ہے؟ اگر معاذ اللہ نبوت بھی ناقص ہوتی ہے تو اس کو بھیجنے والا اللہ کا عمل کیسے ہے پھر؟ جی بالکل، جب کتاب ناقص ہوگی تو صاحب کتاب خود بہت ناقص ہو جائے گا۔ آپ تو اللہ کو بھی ناقص کہتے ہو، اتنے بڑے گستاخ ہو۔ میری آیت کا جواب کچھ دیا؟ میں نے تو آپ کی دلیل کا جواب دے دیا ہے آپ کو۔ یوسف علیہ السلام کے بعد شرعی نبی بھی آئے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے شرعی نبی آنا؟ دو جواب اس کا۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ آپ نے میری آیت پہ کوئی کلام نہیں کیا، بالکل میں نے کیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو نازل کیا صرف یہی آیت نہیں کی، پورا قرآن کیا۔ یا تو آپ مجھے کہتے ہیں بٹ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہی آیت جو میں نے پیش کی تھی، یہی آیت نبی کی نازل ہوئی ہے، باقی قرآن کا حصہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہہ کر پھر میں آگے چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تمہاری پرانی قوموں کے جو قصے ہیں ان سے تم عبرت حاصل کرو۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو ایک رسول کی وفات کے بعد یہ کہے کہ رسول نہیں آئے گا وہ گمراہ ہے۔ تو آپ نے تو عقیدہ بنا لیا، تو آپ پر گمراہی کا فتویٰ، آپ اس فتوے کو جو اللہ تعالیٰ سے مطلب تم سمجھ بیٹھے، یعنی کہ ان کا سمجھنا تھا بھی، انہوں نے کوئی عقیدہ وغیرہ نہیں اخذ کیا تھا، یا کیا ہوگا تھوڑا بہت القول کا، اللہ تعالیٰ کا تم گمراہ ہو۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ نبی بھیجے، رسول بھیجے یا نہ بھیجے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اختیار دے دیا؟ تم نے حدود سے تجاوز کیا، آپ نے بھی حدود سے تجاوز کیا اور عقیدہ بنا لیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی مانتے شرعی نبی نہیں آ سکتا۔ بھائی آپ مانتے ہیں کیونکہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، اور
دوسری بات ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جب بھی نبی آئے گا، جب بھی رسول آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دلائل لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتا کہ رسول اور نبی کو بھیجو تو دلائل نہ سکھائے۔ تو وہ جب دلائل ہمیں بتائے گا، اب ہمارے سامنے دلائل رکھے گا، ہم قرآن کے سامنے ان دلائل کو پیش کر دیں گے، قرآن سے اس کی ان دلائل کی تصدیق ہوئی تو اس کو ضرور مانیں گے دوبارہ۔ اب اس آیت کا کیا کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گمراہ ہے وہ شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، یا پھر اس آیت کو آپ ایسا کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو فرمائے، اللہ تعالیٰ کو فرمائے نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کرے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو قرآن سے نکال دے، کیونکہ جب تک یہ آیت قرآن میں موجود ہے میرے لیے یہ حکم کا درجہ رکھتی ہے، میرے لیے حجت ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، تو میں کہتا بھی نہیں، میں اپنی اولاد کو بھی یہ تعلیم دیتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ آیت پسند نہیں ہے تو پھر آپ کچھ کریں یا عقیدہ درست کر لیں، کچھ کریں۔ شکریہ جی شکریہ علی جناب، آپ بھی قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، بتائیے گا قرآن کی خالی ایک ہی آیت اللہ نے اتاری ہے، وہ سورہ یوسف والی، یا کوئی اور آیت بھی اتاری ہے؟ ہاں، تو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بعد صاحب شریعت نبی بھی بھیجے تھے، اب کیوں بند ہو گئے؟ اب بند کیوں ہو گئے ہیں؟ اب صاحب شریعت نبی کیوں نہیں آ رہا، یا حقیقی نبی کیوں نہیں آتا؟ یہ ناقص قسم کی نبوت کیا ہوتی ہے؟ جب نبوت ناقص ہے تو بھیجنے والا اللہ کامل کیسے ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا آپ نے، اور میری آیت تو کوئی کلام نہیں کیا آپ نے، خالی اتنی بات کہی جی ایک ہی آیت نہیں ہے اور آیتیں بھی ہیں، میں نے کہا ہے کہ خالی قرآن کی ایک ہی آیت ہے اور آیتیں کوئی نہیں ہیں، یہ کلام تو نہ ہوا۔ اللہ تو صاف اس میں کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لاؤ جو آپ پہ نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ کے بعد کچھ نازل ہونے کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، کہیں پورے قرآن میں آگے دکھا دو مجھے۔ میں تو علیہ السلام کے بعد نازل ہونے والے کسی کے نام پہ ایمان نہیں لاتا، میرا کوئی ایمان کسی پہ ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اس پہ کسی قسم کی کوئی توبہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جو آپ سے پہلے نازل ہوا جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس پہ ایمان، بس ختم، اس کے آگے کوئی ایمان کسی پہ نہیں لایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے ذکر آخرت کا ہے، قیامت کا۔ اس آیت کا جواب کب دیں گے آپ؟ جو آیت آپ نے پڑھی میں بھی اس پہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے خالی وہ ایک ہی آیت نازل کی اور کوئی آیت اللہ نے نازل نہیں کی؟ دکھائیں پورے قرآن میں کس آیت میں لکھا ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بھی نبی آتے رہیں گے، اور جو آئیں گے وہ ضدی بروزی اور ناقص قسم کے نبی ہوں گے۔ اگر نبوت ناقص ہے تو نبی کو بھیجنے والا اللہ کامل کیسے ہے؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے مجھے، کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، عقیدہ بنا لیا، عقیدہ جو عقیدہ میرا ہے 52 سال آپ کی مرزا صاحب کا بھی رہا ہے، پھر قرآن کی اس آیت کے منکر ٹھہرا کے 52 سال خود مرزا جی کافر ہوتے ہیں، تو پھر کیا اللہ نے نبوت ایک معاذ اللہ ایک کافر کو دی تھی بقول تمہارے؟ اگر میرا عقیدہ غلط ہے نا تو پھر مرزا جی کو کافر تسلیم کرو کہ 52 سال مرزا جی کافر رہے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کوئی جواب نہیں دیا اس کا، آپ نے ایک لفظ کا جواب نہیں دے سکے آپ۔ جی دیکھیے، جو تم پر نازل ہوا، اور یہ آیت جو ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بتائی، یہ نبی کی وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اب اس آیت کا کرنا کیا ہے، یہاں پہ تعویل بھی ممکن نہیں ہے، اور کہا گیا عبرت حاصل کرو، یعنی کہ اس میں ایک ہی بات ہو گئی، یا تو عبرت حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو پھر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا رسول نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ فتویٰ آپ کے لیے کوئی ایسی نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے اس آیت کا کرنا کیا ہے جناب، مرزا صاحب کی بات جب آئے گی وہ ہم بتائیں گے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے بالکل ایسے ہی لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں دیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ ان کے کوئی امت نبی بھی نہیں دے گا، یہ توہین ہے۔ یہ امت کو ایک قسم کا، یا میرے اپنے الفاظ ہیں، بانجھ بنانے کی بات ہے کہ دوسری امتوں میں تو نبی آئے اور نبی کی وسلم کی امت جو ہے وہ بانجھ ہو جائے، نبی نہ آئے۔ تو بھئی جب کوئی نبی آنا ہے، جب آئے گا، جو آیا اس نے قرآن کے ہمارے سامنے دلائل رکھے، قرآن کے سامنے وہ دلائل رکھ ہم نے مان لیا۔ بہرحال ابھی فی الحال آپ سے بات یہ ہے کہ اس آیت کا، اس فتوے کا جو قرآن میں موجود ہے کیا کرنا ہے، یا پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ آیت قرآن سے نکال لے تاکہ وہ عقیدہ درست ہو جائے۔ میرا عقیدہ تو اس قرآن اس آیت کے مطابق ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا، جب آئے گا پھر دیکھیں گے جو آیا اس نے دلائل کیا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کون سے دلائل سکھائے ہیں، اور قرآن نے ان دلائل کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی۔ قرآن حاکم ہے، جو آئے گا اس پر بھی قرآن حاکم ہے، جو آیا اس پر بھی قرآن حاکم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی بات کبھی نہیں کہنی، یہ تمہاری حدود ہے ہی نہیں، تم نے حد سے تجاوز کیا اگر تم کہتے ہو کہ کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہراتا ہے، اور میں اپنے بچوں کو بھی یہ سناتا ہوں
قرآن میں یہ آیت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب اس آیت کا کرنا کیا ہے جناب، یہ بتائیں۔ جی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی ہے، مجھ پہ نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ اس آیت کو قرآن سے نکال دے یا منسوخ کر دے اس آیت کو، کہیں اللہ سے دعا کریں اللہ سے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ اس کو، عمر حنفی نے جو آیت پڑھی ہے اسے قرآن سے نکال دے، منسوخ کر دے اس آیت کو، غائب ہی کر دے، نظر ہی نہ آئے ہمیں۔ میرا عقیدہ تو اس آیت کے اوپر ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آیت پیش کر دوں گا سامنے، یا اللہ جی یہ آیت آپ کے قرآن پاک کے اندر موجود تھی، آپ ہی نے نازل کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پہ، میرا عقیدہ تو اس آیت کے مطابق ہے۔ اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس آیت کے بعد تو وہ آئے ہیں، شرعی نبی بھی آئے ہیں، ہاں جی، غیر شرعی بھی آئے ہیں، مستقل نبی تھے، ذلی بروزی تو کوئی نہیں تھا۔ پورے قرآن کی ایک آیت پڑھیں نا جس میں ذلی بروزی نبی آنے کا ذکر ہو، ناقص نبی آنے کا ذکر ہو، ناقص نبوت، غیر تشریحی نبوت، ذلی بروزی نبوت۔ جواب نہیں دیا آپ نے کہ جو اللہ ناقص نبی بھیج سکتا ہے وہ خود کامل کیسے ہے؟ اس لیے میں نے دلیل دی تھی کہ کتاب کے کا ناقص ہونا صاحب کتاب کے ناقص ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ جب معاذ اللہ نبی ناقص ہوا تو پھر اللہ کامل کیسے ہے؟ جب نبی غیر حقیقی ہے تو نبی اللہ حقیقی کیسے ہے؟ پھر بھیجنے والا رب کیسے حقیقی ہو گیا؟ اس کا کوئی میری کسی دلیل کا کوئی جواب دیا ہے آپ نے؟ کسی ایک دلیل کا؟ جو آیت میں نے پڑھی اس آیت کے اوپر کوئی جرح کی ہے آپ نے؟ اس کے اوپر کوئی میرے پر اعتراضات کیے ہیں؟ جو آیت آپ نے پڑھی ہے میں تو اس پہ اعتراض کر چکا ہوں آپ کے اوپر۔ پھر ادھر سے ادھر کی باتیں، جی دعا کریں اور یہ کریں، نکال دیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو میں نے پڑھی وہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ نا آیت میں، جرأت کرو، وہ بھی تو نبی پاک پہ نازل ہوئی ہے، کیا جواب دینا ہے اس کا؟ اس میں آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کے نبی پاک پہ نازل ہونے والے کلام کے بعد کسی کلام پہ ایمان ہی نہیں لانا۔ جی دیکھیں، جو آیت میں نے بتائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی ہے نا، کہ جو آئے گا تو قرآن کے خلاف تو بات نہیں کرے گا، تو ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو قرآن میں موجود ہے، اور اپنے دلائل، اپنی ہستی کے دلائل وہ قرآن سے دے گا۔ تو قرآن میں یہ ہے کہ رسول جب آئے گا تو میں آیت پیش کرتا ہوں، ایک اور آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 35، اے بنی آدم، اب آپ نے مجھے یہ دلیل بتانی ہے کہ بنی آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گئے تھے، اس لیے یہ آیت جو ہے یہ آپ ہمارے لیے یعنی کہ ہم سے تعلق نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، جب بھی تم میں سے تمہاری طرف میرے رسول آئے اور میری آیات پڑھ کے سنائے تو جو بھی ان پر ایمان لائے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اس کو خوف نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اے بنی آدم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنی آدم ختم ہو گئے دنیا سے، جب بھی تمہارا میرا رسول ہے، میری آیات کون سی؟ قرآن سے جو آیت اخذ ہوگی، قرآن کے مطابق تعلیم ہوگی، وہ جب بھی وہ تمہیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ قرآن کے خلاف تمہیں کوئی بات بتائے تو اس پہ ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی آئے اور میری تعلیم کے مطابق تمہیں تعلیم دے، میری آیات پڑھ کے سنائے، میری وحی پڑھ کے سنائے تو اس پہ ایمان لانا ہے۔ تو یہ نبی کی صدر میں بتایا ہے کہ بھائی ایسا کبھی نہیں کرنا کہ جب وہ اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے سنائے تو انکار کر دینا۔ یہ بات وجہ بنانی ہے کہ نبی کی صدر پر یہ آیت جو ہے یہ والی نازل ہوگی سورہ بقرہ کی، اور بھائی تمام قرآن نازل ہوا اللہ نبی کی صدر پر، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں، سورہ المائدہ نمبر 44، ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تجدید کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ اب یہ جو انبیاء آتے تھے یہ آ کر تورات کو چیلنج نہیں کرتے تھے، تورات کے مطابق یہود کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ جو بھی نبی آنا ہے، جو بھی رسول آئے گا بھی اس نے قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ بڑا واضح قرآن اس بات میں۔ آپ بتائیں اس آیت کا کرنا کیا ہے؟ شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے تورات سے نہیں قرآن سے فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ نبی پاک جب آئے نا آپ نے اپنی امت کے فیصلے تورات سے نہیں کیے، قرآن سے کیے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے قبل جو انبیاء آئے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، پھر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور قرآن آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے قرآن سے فیصلہ کیا تو پھر عین ممکن ہے کہ اسی بنیاد پر آگے بھی کوئی ایک اور کتاب اتر آئے، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب
اپنی دلیل میں خود پھنس رہے ہیں آپ۔ اور جو دوسری آیت آپ نے پیش کی یا بنی آدم، تو یا بنی آدم میں خالی مسلمان ہی آتے ہیں؟ اس میں سکھ بھی ہوتے ہیں، اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، نصرانی بھی ہوتے ہیں۔ کل کو منموہن سنگھ اعلان کر دے یا مودی اعلان کر دے میں نبی ہوں یا ٹرمپ کر دے تو مان لیں گے آپ؟ وہ بھی تو بنی آدم ہے، نکال کے دکھائیں اس کو بنی آدم سے۔ آگے آیاتی ہی، تو آپ نے یہ کہاں سے اخذ کر لیا جی کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں؟ وہاں تو آیاتی ہی لکھا ہوا، آیات القرآن تو نہیں لکھا ہوا وہاں پہ۔ یہ تعریف کیوں کی ہے قرآن کے اندر آپ نے؟ اس کا مطلب ہے جو نیا نبی آئے گا اس کی آیتیں بھی نازل ہوں گی، کیونکہ اب قرآن کی آیتیں نازل ہونی ہے تو پھر تو اس کے آنے کی ضرورت ہی کوئی بھی نہیں ہے، پھر تو اس کی بہتر یہ فضول و بیکار ہے معاذ اللہ۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کے اندر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بیان نہ فرمائی ہو، سب تو حضور بیان فرما گئے ہیں، چھوڑا تو کچھ ہے ہی نہیں، حضور علیہ السلام نے پورا دین سکھا گئے ہیں۔ تو اب آگے اس کی آیتیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ آیتیں تو قرآن پاک پہ نبی علیہ السلام خود پڑھ گئے، سکھا بھی گئے، سمجھا بھی گئے، ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کی واقعہ آیتیں پڑھے ہمارے سامنے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں، ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی بات کافی ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، نو نیڈ۔ اس آیت سے جو آپ نے پڑھی ہے نا، اگر میں آپ کی طرح استدلال کروں تو صاحب شریعت نبی آنے کے استدلال نکل رہا ہے، اپنے عقیدے پہ کلہڑی ماری ہے آپ نے اٹھا کے، اور آپ کے بانی کا دعویٰ ہے صاحب شریعت نبی ہونے کا۔ جی شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں، قرآن کا آدھے سے زیادہ حصہ دوسری قوموں کے واقعات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہمیں واقعات اور ان کے عقائد، اور وہاں سے کیا اللہ تعالیٰ کیا دوسری قوموں سے معاملہ کرتا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا قرآن نے کہ ان سے سبق حاصل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی، تو کیا قرآن میں نور اور ہدایت نہیں ہے؟ نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی آتے تھے وہ تورات کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے تھے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں نور اور ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو یا تاریخ سے سبق حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جس کتاب میں نور اور ہدایت آئے گی اس کے ماننے والوں میں نبی پیدا ہوں گے۔ آپ نے نعوذ باللہ اپنے عقیدے سے نبی کی امت کو بانج بنا دیا کہ قرآن میں نور و ہدایت تو ہے لیکن اس امت میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جبکہ نبی کی جو میں حالات بتا رہے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں، وہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پیدا ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی جب پیدا ہوتے ہیں کسی شریعت کے اندر تو وہ اس شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یعنی کہ شریعت اب یہ قائم رہتی ہے۔ تو بھائی یہی میرا عقیدہ ہے جو یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اور جو سورہ مومنات 35 میں نے بیان کی کہ رسول کہ یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، تم نے حدود سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے۔ تو میرا عقیدہ بالکل ان 2-3 آیات جو سورہ المائدہ کی میں نے پیش کی کے مطابق ہے۔ نہ ہی میں نے یہ کہنا کہ اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ جب کسی نے آنا ہے تو اس نے قرآن کے تحت اپنے دلائل ہمارے سامنے رکھنے ہیں، قرآن تصدیق کرے گا مان لیں گے، نہیں کرے گا تو نہیں مانیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی تم میں سے اللہ کے رسول آئے اور اس کی آیات پڑھ کے اصلاح، اس پہ ایمان لانا، اپنی اصلاح کرنے کو خوف نہیں ہوگا۔ بھائی مجھے کوئی خوف ہے ہی نہیں، میرے طرف ایک رسول آیا، اس نے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی، ہم نے مان لیا، اور آگے آئے گا اس کو بھی مان لیں گے۔ انکار تو آپ کریں گے، یہود بھی ہمیشہ انکار کرتے رہے جب نبی آیا۔ شکریہ۔ آئے ہائے عظیم بٹ صاحب، میری کس دلیل کا جواب دیا ہے آپ نے؟ علامہ صاحب کوئی جواب دیا انہوں نے؟ مجھے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جتنے دلائل پیش کیے کسی ایک کا جواب دینا پسند کیا ہے آپ نے؟ صرف اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ جو آیت آپ نے پڑھی میں نے آپ کی ہر آیت کا جواب دیا ہے، جو آیت آپ نے پڑھی میں نے اسے ایڈریس کیا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اب تک اس آیت کے اوپر آپ نے بات نہیں کی کہ اس آیت سے میرا عقیدہ جو میں نے رکھا ہوا ہے اس آیت سے کیسے غلط ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کی آیتوں سے آپ کو ملزم کیا ہے، آپ اپنی پڑھی ہوئی آیتوں کے خلاف جا رہے ہیں، انہی آیتوں کی روشنی میں بھی آپ کافر و مرتد زندیق ہیں، اپنے اصول سے ہی پھنس گئے ہیں آپ بری طرح۔ اور آپ نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جی کہ اس امت میں نبی پیدا ہوں گے، نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا جی؟ بتائیں وہ حدیث۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کے فتوے سے جب لنتی، نبی پاک کے فتوے سے جہنمی، 2 فتوے آ گئے آپ کے سر کے اوپر، اتنی بری طرح پھنسے ہیں آپ۔ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ جی رسول آئیں گے آیتیں پڑھیں گے، میں کہہ رہا ہوں نبی پاک آیتیں پڑھ گئے ہیں قرآن کی، ہمیں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کیوں کسی کی مانیں؟ سرکار فرما گئے ہیں جو فرما گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا۔
اس پر مجھے اس پہ اعتراض کرنا میں تمہیں جواب دوں گا انشاءاللہ، اور میں جواب دے کے دکھاؤں گا، علامہ صاحب موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انتقعت، نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں عاقب ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں عاقب کا مطلب ہے لا یکون بعدہ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو۔ حضور تو صاف صاف کہہ رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سینکڑوں 210 احادیث ہیں، میں کون کون سی پڑھوں یہاں پہ؟ جی جناب، دیکھیں دوسری قوموں پہ جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ کس نے سنائے ہمیں، کس نے بتائی ہیں؟ نبی کی سسن بتائے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے براہ راست نہیں بتایا، نبی کی سسن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ کس نے کہا ہے کہ گمراہ ہے وہ شخص جو یہ کہے رسول کے بعد رسول نہیں آئے گا؟ کس نے بتایا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں بتایا، نبی کی سسن نے بتایا، یہ بات پہنچائی ہے۔ کس نے کہا ہے کہ اے بنی آدم کو خطاب کیا کہ جب بھی تمہارے پاس اللہ کا رسول ہے تم میں سے اللہ کی آیت پڑھ کے سنائے، اس پر ایمان لانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا؟ کس نے بتایا؟ نبی کی سسن نے بتایا، قرآن نے بتایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں بتایا۔ یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ نمبر 44 کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی، یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی کی سسن نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں بتایا۔ اور انبیاء آتے تھے، یہ کس نے بتایا؟ اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلے کرتے تھے، یہ کس نے بتایا؟ اب یہاں سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ قرآن میں بھی نور اور ہدایت ہے، تو نور اور ہدایت جس کلام میں ہوگی، جس کتاب میں ہوگی، الہامی کتاب میں، وہاں سے نبی پیدا ہوں گے۔ نبی کی سمجھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے، جب نور اور ہدایت اور نبی آتے ہیں، اور نبی کیا کرتے ہیں؟ اسی شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ یہی میرا عقیدہ ہے۔ خاتم النبیین سے صرف ایک مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کے سلسلے ختم کیے، ان کی اپنی نبوت جاری ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے تمام کا تمام کہ اگر شریعت والے نبی کی نبوت جاری رہے تو نبی آتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی نبوت جاری تھی، حضرت ہارون آئے۔ حضرت موسیٰ کی نبوت جاری تھی، حضرت یحییٰ آئے۔ حضرت موسیٰ کی نبوت جاری تھی، حضرت زکریا آئے۔ تو بھئی آپ کا عقیدہ جو ہے یہ آپ نے ایک بانج قسم کی امت بنا دیا نبی کی صدر۔ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن میں تو اس عقیدے کا تصور بھی موجود نہیں ہے، سرے سے موجود نہیں تصور۔ شکریہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام کی میں نے احادیث پڑھ کے بتایا، میں نے قرآن ناطق کا کلام پیش کیا ہے، ایک سمجھ عظیم بٹ کی ہے، ایک سمجھ تاجدار ختم نبوت کی ہے، امام الانبیاء کی ہے، سرور کون و مکان کی ہے، جن کے قلب اطہر پہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تھا۔ تو فہم رسالت ہر فہم سے اوپر ہے، باقی سارے فہم اس کے سامنے ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کی میں نے حدیث بخاری سے پیش کی ہے، ان النبوۃ والرسالۃ قد انتقعت، نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی۔ آپ فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت کرتے ہو؟ کیا یہ آیتیں جس پاک قلب پہ اللہ نے اتاری تھیں، آقا علیہ السلام کو یہ تفسیر سمجھ نہیں آئی جو بٹ صاحب کر رہے ہیں؟ ابو بکر کو سمجھ نہیں آئی، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو تو سمجھ نہ آئی، جناب بلال کو نہ آئی، جناب امیر معاویہ کو نہ آئی، جناب عبداللہ بن مسعود کو نہ آئی، عبداللہ بن رواحہ کو نہ آئی، یہ باتیں انہیں سمجھ نہیں آئی، سمجھ آپ کو آئی ہے۔ آپ کی جماعت میں آج بھی ایک شخص ریاض چیمہ مدعی نبوت بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہیں مانتے تم اسے؟ ناصر سلطانی کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی مدعی نبوت ہے، کیوں نہیں مانتے اسے؟ جمبا کو کیوں نہیں مانتے آپ؟ لائیے ایمان ان پر، لائیے ایمان زید خان قذاب پہ جو بیٹھا ہوا ہے جرمنی میں، کیوں نہیں لا رہے اس پہ ایمان؟ آپ اپنے عقیدے سے ہی پھنس رہے ہو تم۔ جی دیکھیں، آپ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا،
یہ جو آیات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات ہم تک پہنچائی کہ اہل جہنم کہیں گے اگر ہم نے عقل استعمال کی ہوتی تو ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ پھر ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدترین جاندار زمین پر وہ ہے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سورہ المائدہ 44 سے لے کر 48 تک، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ کیا اس میں کوئی یعنی کہ کوئی تعویل کی ضرورت ہے؟ تو جو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے وہاں سے میں آیات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، یہ اللہ کے فتوے انہوں نے ہمیں بتائے ہیں، کسی اور نے نہیں بتایا۔ اگر آپ نے بتایا تو میں کبھی ایمان نہ لے کے آتا۔ تو اللہ کے حضور جا کر میں نے یہی نہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا عقیدہ اس لیے بنایا تھا کیونکہ تاریخ میں یہ واقعات آگے تھے، یہ تاریخ میں یہ باتیں آ گئی تھیں۔ میں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلام کو محفوظ رکھے گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اب بخاری کا تو یہاں تک ذکر بھی نہیں، صحیح ستہ کا اس میں ذکر بھی نہیں۔ بھائی وہ تائیدی طور پہ ہم لیتے ہیں، یہ جو تمام احادیث ہیں چاہے صحیح ستہ سے ہو چاہے دوسری کتب سے ہوں، ہم تائیدی طور پہ لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں سائنس کو ہی تائیدی طور پہ لیتا ہو تو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم قرآن کی آیت لیتے ہیں، دیکھیں سائنس بھی یہ کہہ رہی، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے۔ تائیدی طور پہ آپ جدھر مرضی جائیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ پہلے اس عقیدے کی جڑ قرآن سے بتائیں۔ قرآن تو بتا رہا کہ گمراہ ہے وہ شخص، آپ کہتے ہیں نہیں شاید آپ نے ابھی تک نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ پھر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت قرآن سے نکال لے، کوئی جواب نہیں۔ میں نے المائدہ کی آیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے، اور قرآن میں بھی نور اور ہدایت ہے، یہاں سے انبیاء کیوں نہ آئے؟ یہاں تو کہیں قرآن میں نور اور ہدایت موجود نہیں۔ پھر میں نے سورہ المائدہ رکھی، سورہ الاعراف کی آیت میں 35 رکھی کہ اے بنی آدم، یہاں تو آپ کہیں کہ نبی کی صلی کے بعد بنی آدم ختم ہو گئے، اس لیے یہ آیت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہمارے کلام نہیں کر رہی، ہمارے لیے بے معنی ہے۔ جبکہ وہ آیت میرے لیے معنی خیز ہے، میری اولادوں کی اولادوں کے لیے بھی قیامت تک معنی خیز ہے کہ جب بھی رسول آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جی کیا کرنا ہے؟ یہ آیات جو میں نے بتائی ہیں یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو بھائی ان آیات کا کیا کرنا ہے مجھے قرآن سے بتائیں، قرآن سے راہ فرار نہ اختیار کریں۔ شکریہ۔ بٹ صاحب آپ سے پہلے سید ظفر اللہ شاہ صاحب عزیزہ مجدہ تشریف لائیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی بٹ صاحب بات یہ ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں جی میری طرف سے بھی السلام علیکم، میری طرف سے بھی السلام علیکم سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ اچھا بٹ صاحب جو آیت میں نے پیش کی تھی اس آیت کا کیا کرنا ہے؟ قرآن سے نکال۔ جی شاہ جی کچھ فرما رہے ہیں آپ کے سگنل ویک ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے 2 منٹ لیں گے، مناظرہ ہو رہا ہے تو آپ کے تو بتائیے گا اس آیت کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرآن سے نکالنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ ہاں جو آیتیں آپ نے پڑھی میں نے ان ایک ایک آیت کا جواب دیا ہے، آپ ایک ایک آیت کا۔ بار بار کہہ رہے ہیں یا بنی آدم، یا بنی آدم میں تو مودی بھی ہے، کل مودی اعلان کر دے میں نبی ہوں، ٹرمپ کہہ دے میں نبی ہوں، نکال کے دکھائیں نظر ہے اس کو بنی آدم سے ٹرمپ کو، ٹرمپ نبی آدم سے بنی آدم سے باہر ہے۔ کل نیتن یہو اعلان کر دے اسرائیلی وزیر کہ میں بھی نبی بن گیا ہوں، بھائی دلیل یہ ہے کہ میں بھی بنی آدم ہوں، تمہارے قرآن میں لکھا ہے یا بنی آدم، میں بھی بنی آدم ہوں، میں نبی ہوں، تو کیسے انکار کریں گے اس کا آپ؟ ہاں آیاتی ہی کون سی آیتیں پڑھے گا؟ قرآن کیا جو نبی علیہ السلام پڑھ گئے ہیں، پڑھ بھی گئے، پڑھا بھی گئے، سکھا بھی گئے، اور یہ قرآن سے باہر جا رہے ہیں۔ قرآن تم حدیثوں کو تجدیدی طور پہ لیتے ہوگے، ہم حدیثوں کو تفسیری طور پہ لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ کلام قرآن ناطق کا ہے، تائیدی طور پہ تمہارے مدرسے نے تو کہا ہے ہم قرآن کی وہ بلکہ وہ احادیث معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہتے ہیں جو احادیث میرے دعوے کی مماثلت نہیں رکھتی، میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں ان کو۔ یہ مرزا غلام قادیانی کافر و کذاب کا کلام ہے، میرے نبی کی حدیثوں کی عزت توہین کی ہے اس شخص نے۔ دیکھیں یہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی برادر پہ نہیں آتا کیونکہ آپ بدماشی کر رہے چلیں نہیں بدماشی نہیں کر رہا میں بس بات کر رہا ہوں، بدماشی کر رہے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی کیا آپ کی قابل کی توہین؟ چلیں سوری کر لیتا ہوں میں آپ کی۔ آپ ادھر آئیں، جلیلہ کی برادر پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ نہیں ہو بات تو کریں، جا کے رہے ہیں، رکیں بات کریں۔ یہ دیکھیں بھاگ گئے نا، فرار ہو گئے نا، بھاگ گئے، رائے فرار اختیار کر لیا آپ نے۔